پہلی قومیں ان کے لیے قانون اور ہے، اس امت کے لیے قانون اور ہے۔ اگر پہلی قوموں والا قانون آج ہوتا تو ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ حضور کی امت کے لیے قانون اور ہے، ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی امتوں کے لیے قانون یہ تھا کہ جب وہ گناہ کرتے نا، ان کی پیشانی پہ اس گناہ کا اظہار ہو جاتا تھا، ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے آج یہ جرم کر دیا ہے۔ وہ بندوں سے منہ چھپاتا رہتا تھا، تو آج تو ہم سارے ہی گناہ گار ہیں۔ اگر یہی قانون حضور کی امت کے لیے بھی ہوتا تو ایمان سے بتائیں ہم مل کے بیٹھ سکتے تھے؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے کتنے پردے رکھے ہوئے۔ اور دوسرا حضور کا احسان اس امت پہ کیا ہے؟ پہلی امتوں کے لیے عبادت خانے مقرر تھے، اس کے علاوہ اگر وہ سجدہ کرنا چاہتے تو ان کو ثواب نہیں ملتا تھا۔ اگر بازار میں عبادت کریں ثواب کوئی نہیں، گھر میں عبادت کریں ثواب کوئی نہیں، کسی میدان میں عبادت کریں ثواب کوئی نہیں۔ عبادت خانے میں جو نبیوں نے عبادت گاہیں مقرر کی تھی ان میں آنا پڑتا تھا، تب ثواب لکھا جاتا تھا۔ کوئی 1 میل سے آ رہا ہے، کوئی 2 میل سے آ رہا ہے، تاکہ عبادت کا ثواب پائیں۔ ایمان سے بتائیں حضور کا کتنا احسان ہوا ہے۔ آج کوئی بازار میں عبادت کرے ثواب ہے یا نہیں؟ جنگل میں عبادت کرے ثواب ہے یا نہیں؟ گھر میں کوئی عبادت کرے ثواب ہے یا نہیں؟ کبھی سوچا ہے یہ ثواب ہمیں کن کے صدقے مل رہا ہے؟ حضور ہمارے محسن اعظم ہیں، حضور کے صدقے میں یہ سارے کرم ہوئے ہیں۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس مسئلے کو کھول کے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ زمین کو اللہ نے کیسے مسجد بنایا؟ یہ ساری کائنات کی زمین کو کیسے مسجد بنایا، کیسے پاک فرمایا؟ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ رسول جانتا ہے، اللہ رسول جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جوئلت لی الارض الی المسجد وطہورا۔ حضور نے فرمایا جب میری ولادت ہوئی مکہ میں، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکے کے اندر ایک حجرہ مبارک ہے، وہ حجرہ کس کا ہے؟ وہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، سیدہ آمنہ کا حجرہ ہے۔ اس حجرے میں حضور کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام کی اس حجرے میں جب ولادت ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں اس حجرے میں پیدا ہوا، جب میرا پہلا قدم زمین پہ لگانا تو اللہ پاک نے میرے قدم کی برکت سے کل کائنات کی زمین کو پاک فرما دیا۔ تو پھر ایمان سے بتائیں حضور محسن اعظم ہے یا نہیں؟ حضور کا صدقہ یہ زمین پاک ہوئی ہے، حضور کے کرم سے زمین پاک ہوئی ہے۔ اور اللہ نے اس امت کو بتایا ہے اے لوگو، تمہارے نبی کا تم پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کے قدم نہ لگتے زمین پاک نہ ہوتی، حضور کے صدقے میں زمین پاک ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حضور کا بہت بڑا احسان ہے۔ تیسرا احسان، پہلی قومیں جتنی عبادت کرتی ثواب اتنا، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو ثواب 2 رکعتیں، اگر 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو ثواب 4 رکعتوں کا، اگر 50 پڑھی ہیں تو 50 رکعتوں کا۔ حضور پر اللہ پاک نے حضور کے صدقے میں اس امت پہ کتنا احسان فرمایا۔ معراج کی رات جب حضور اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے ہیں، کتنی نمازیں لے کے آئے تھے؟ ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں ان کو بڑی یاد ہے، جو پڑھتے ہی کوئی نہیں تو ان کے لیے 50 ہوں یا 100 ہوں ان کو کیا گزرتی ہے۔ اس لیے میرا
امید میں کرتا ہوں سارے ہی پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اس لیے سارے بولے حضور نمازوں کا تحفہ کتنا لے کے آئے تھے؟ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ لو جی 50 لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسماں پہ تھے، اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ اے پیارے محبوب، واپس جاتے ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے جا۔ حالانکہ چھٹے آسمان 7ویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ابراہیم سے مل کے جانا، حالانکہ وہ راستے میں آتے ہیں، ان سے ملاقات کا اللہ پاک نے، وہ بھی بہتر ہو گیا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی جی، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ مقام رضا پہ فائز ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو پتہ کیا فرمایا؟ اے پیارے ابراہیم، 90 سال کی عمر میں بیٹا مانگا ہے، اللہ پاک نے دے بھی دیا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اب اسے ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات کی ہے؟ نہیں نہ کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم میری خاطر آگ میں جاؤ، دوسری بات کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری خاطر بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں چھوڑ کے آؤ، دوسری بات کی ہے؟ تو کیا خیال ہے اگر حضور گزرتے ہوئے کہتے پیارے ابراہیم اللہ پاک نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہنا تھا مبارک ہو جی، بسم اللہ، اللہ پاک کا کرم ہو گیا ہے، 50 نمازیں مل گئی ہیں، مقام رضا پہ فائز تھے۔ تو یہ اللہ نے بھی اس امت پہ احسان فرمایا ہے کہ پیارے محبوب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرنی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ سے کرنی ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات کیوں کرائی؟ موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی، اور جو لاڈلے نبی ہوتے ہیں نا وہ پہلے اپنی منواتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جہاد کرو، قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا جہاد تو کرتا ہوں، کچھ میری باتیں ہیں وہ بھی تو پہلے مان۔ اللہ پاک نے فرمایا کون سی ہیں؟ عرض کی مولا قال رب اشرح لی، میرا سینہ کھول دے، صدری ویسر لی، میری زبان کو کھول دے، میرے سارے کام آسان کر دے، امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اور ہارون کو میرا وزیر بھی بنا۔ کوئی کافی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے منوائیں پھر جہاد کیا۔ اللہ نبیوں کی باتیں مانتا ہے کیونکہ نبی بنائے ہیں خود اللہ پاک نے، اور ان کو شانیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ نبی جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ نبیوں کی باتیں مان لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا جہاد کرو، تو چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے، آگے سے کوئی بات نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا جہاد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کافی باتیں پہلے منوائی تھیں پھر گئے تھے۔ آج چلو دیکھ لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک آرزو بھی کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ تم میرا دیدار، آج رات اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ چلو تم تو میرا دیدار نہیں نہ کر سکے، جو میرا دیدار کر کے آئے گا تم اس کا دیدار کر لینا۔ تو حضور یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی آرزو بھی پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا اس امت پہ کرم بھی ہو رہا ہے۔ جو ہی حضور آئے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور کیا تحفہ ملا ہے؟ حضور نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ عرض کی حضور 50 نمازیں آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا دور دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا۔ آپ نے ان کا دور دیکھا ہے؟ نہیں۔ لیکن نبی کی یہ شان ہے نا، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آپ کی امت نے 50 نمازیں نہیں پڑھنی، واپس جاؤ۔ حضور علیہ السلام اسی وقت واپس دوبارہ تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب دوبارہ آئے ہو خیر ہے؟ عرض کی مولا نمازیں زیادہ ہیں، کم کر دو۔
تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے 5 کم کر دو، ایک روایت میں 10 کم کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ بھی زیادہ ہیں، واپس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، بار بار گئے۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا محبوب میں نے تحفہ دیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحفہ دیا جائے تو واپس کیا جائے، اللہ بھی چاہتا تھا میرا محبوب بار بار میری بارگاہ میں آئے۔ حضور بار بار جاتے رہے، بار بار آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور اب کتنی ہیں؟ فرمایا 5 رہ گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور آپ کی امت نے آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھنی۔ ایمان سے بتائیں حضور کی ساری امت پڑھتی ہے نماز؟ صبح کی نماز میں 1 صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں 1.5 صف کے نمازی ہیں اس علاقے میں؟ اگر سارے آ جائیں تو مسجد کی جگہ کم پڑ جائے، اور جمعے کے روز کم پڑ بھی جاتی ہے۔ نہ جانے جمعہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جمعہ جائیں گے درمیان میں سارے بخشوائیں گے، ہیں جی، جمعہ جائیں گے درمیان میں سارے ہی بخشوائیں گے، حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو جمعے کے روز میں دیکھتا ہوں کہ جناب 12ویں صفیں پڑھتی ہیں یہاں، یہ ساری مسجد فل ہوتی ہے، لیکن لوگ 5ویں نہیں پڑھتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ کی امت نے 5 کوئی نہیں پڑھنی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے موسیٰ کیا کروں؟ تو عرض کی حضور جائیں آپ ایک دفعہ پھر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو جب 5 رہ گئی نا، یہ بات سننے والی، جب 5 رہ گئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب پہلے قانون یہی تھا جو 50 رکعتیں ادا کرتے یا 50 پڑھتے ان کا ثواب 50 ہی ہوتا تھا، جو 40 پڑھتے 40 کا ثواب، 30 پڑھتے 30 کا ثواب، 20 پڑھتے 20 کا ثواب، 10 پڑھتے 10 کا ثواب، اور 5 پڑھتے 5 کا ثواب۔ محبوب تمہیں 50 کا تحفہ عطا کیا ہے، 45 آپ کے صدقے میں معاف کر دی ہیں، لیکن یہ خیال نہ کرنا اے پیارے مصطفیٰ قانون پہلے والا ہے، تیری امت کے لیے میں نے قانون بدل دیا ہے، تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ تو پھر مانے نا حضور ہم کے محسن اعظم، حضور کا صدقہ ہے پڑھتے 5 ہیں ثواب 50 کا پاتے ہیں، 50 کا ثواب ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، یہ حضور کے صدقے میں کرم ہو رہا ہے۔ اور آج ایک اور کرم سن لیں، پہلی امتوں سے نا جی چھوٹا سا گناہ ہوتا تھا، بڑا نہیں، ہم تو بڑے بڑے کر رہے ہیں، چھوٹا سا گناہ، آپ خود حیران ہوگے چھوٹا گناہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے قوم سے فرمایا کہ ہفتے کے دن صرف شکار نہیں کرنا، باقی اتوار کو کرو، سوموار کو کرو، منگل کو کرو، بدھ کو کرو، جمعرات کو کرو، جمعے بھی کرو، صرف ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا۔ ایمان سے بتائیں یہ کوئی ایسی بات ہے جو یعنی کہ مشکل ہو، بندہ چھوڑ بھی سکتا ہے آگے پیچھے، لیکن ہفتے کے دن شکار بہت زیادہ آتا تھا، بہت ہی زیادہ آتا تھا مچھلی کا شکار۔ تو ایک قوم نے پتہ کیا کیا کہ ندی کے سائڈ پہ نا ایک طرف انہوں نے حوض بنا لیے اور سوراخ کر دیے۔ وہ کہنے لگے چلو گناہ نہیں کرتے کہ ہیلا کر لیتے ہیں، حوض بناتے ہیں، جو شکار خود بخود اس سوراخ سے نکل کے حوض میں آ جائے نا اس کو پکڑ لیں گے، کون سا ہم نے خود پکڑا ہے۔ آج بھی مسلمان بڑے بڑے ہیلے بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے نا جی، جب کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو بڑے بڑے ان کے پاس طریقے ہیں، کہتے ہیں بس اس طریقے سے مسئلہ ٹھیک ہے۔ آج سود بھی لوگ کھاتے ہیں نا جی، میں اگر لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی بینک میں جو پیسے آپ اوپر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا سود نہیں پرافٹ ہے، آپ کو نہیں پتا پرافٹ ہے۔ ایمان سے بتائیں بولتے ہیں یا نہیں، وہ نفع ہے، پرافٹ ہے ہماری۔ تو لوگوں نے نام چینج کر دیے نا جی، نام چینج کرنے سے مسئلے حل ہے۔ شراب یعنی شہد کی بوتل میں شراب ڈالا جائے تو وہ شہد نہیں بنتا، شہد ہی ہوتا ہے، شراب ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے پورا گناہ نہ کیا، ادھورا گناہ کیا۔ لو جی ہفتے کے دن مچھلیاں
آنے لگیں، 3 گروہ بن گئے۔ اس وقت 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ نے کہا ہم مچھلیوں کا شکار کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہاتھوں سے نہیں پکڑیں گے، ہیلا کرتے ہیں۔ ایک گروہ نے کہا ہم تم سے کلام نہیں کریں گے، ہم تم سے نہیں بولیں گے، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ کلام نہیں کریں گے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے تعلق توڑنا۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے تعلق توڑتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دنوں سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات